بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم جو نہایت مہربان ہے۔ الحمد سب تعریفیں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی تعریفیں للہ صرف اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا خالق ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن جو تمام جہانوں کا خالق، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن بے حد رحم والا ہے وہ، الرحیم نہایت مہربان ہے، کون؟ رب العالمین۔ مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین بدلے کا دن کا، مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین سزا و جزا کا دن کا، مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کے دن کا نام یوم الدین بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، یوم الحشر بھی ہے، یوم التغابن بھی ہے، یوم الغاشیہ بھی ہے۔ تو قیامت کی کئی نام ہیں۔ مالکی وہ اللہ مالک ہے، یوم دن کا، الدین بدلے کا۔ ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس میں ایک معنی آپ دونوں نے نہیں سنایا، ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے رہیں گے۔ یہاں پہ نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ رب العالمین اللہ کی تعریف بیان کی، الرحمن الرحیم اللہ کی ہم نے بزرگی بیان کی، مالک یوم الدین یہ اللہ کی بزرگی ہے، اور رحمان الرحیم اللہ کی کیا ہے؟ ثنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد آج ہم رکھتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ۔ کیا رکھتے ہیں؟ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کیا ہے ہمارے؟ اہدنا، اے اللہ ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، اہدنا تو ہمیں چلا دے، اہدنا تو ہمیں دکھا دے۔ اہدنا کا ایک معنی کیا ہے؟ تو ہمیں دکھا دے۔ اہدنا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں چلا دے۔ الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے راستے پر تو ہمیں چلا دے۔ جب تک سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا اس وقت تک ہم چل نہیں سکیں گے۔ جب تک چلنے کی ہماری اندر طاقت، صلاحیت، قدرت نہیں ہوگی ہم چل نہیں سکیں گے۔ تو صرف دکھانے سے، دیکھنے سے، صراط مستقیم دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، تو لہٰذا صراط مستقیم دیکھنا بھی ضروری ہے اور صراط مستقیم پہ چلنا بھی ضروری ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ تو ہم آج کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ سے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے۔ اہدنا کا معنی کیا ہے؟ تو ہمیں دکھا دے۔ اہدنا کا دوسرا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں چلا دے۔ جب تک تو نہ چلائے ہمیں چلنے کی طاقت نہیں، ہمارے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ الصراط کہتے ہیں راستے کو، صراط کسے کہتے ہیں؟ راستے کو۔ مستقیم کہتے ہیں سیدھے۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ راستہ۔ مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے پر۔ اہدنا تو ہمیں ڈائریکشن دے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یار بھائی میں نے فلانا جگہ پہ جانا چاہتا ہوں یا جانا چاہتی ہوں، ہمیں اس کی ڈائریکشن آپ بتائیں، لوکیشن بتائیں۔ تو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے؟ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی لوکیشن بھی بتا دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی تو دے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہ رہنمائی کر سکتا ہے اور نہ اس پہ صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق دے سکتا ہے۔ رہنمائی نبی علیہ السلام، رہنمائی انبیاء اور انبیاء کے مشن پہ چلنے والے، انبیاء کی دعوت کو لے کر چلنے والے، رہنمائی کی حد تک ہم کسی کو رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو رہنمائی کر سکتا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، لیکن چلانے کی توفیق نہ میں دکھ سکتا ہوں، مخلوق دے ہی نہیں سکتی۔ مخلوق صرف اور صرف رہنمائی ڈائریکشن آپ بتا سکتی ہے، لیکن آپ ڈائریکشن پہ نہیں چلا سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اہدنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ دکھانا، اور یہاں پہ اہدنا تو ہمیں چلا دے، یعنی پہلے سیدھا راستے ہمیں دکھا بھی دے، پھر اس سیدھے راستے پہ چلانے کی توفیق بھی تو دے۔ اہدی
تو دکھا دے، نا ہمیں، اہدنا تو ہمیں دکھا دے، تو ہمیں چلا دے۔ الصراط، صراط کسے کہتے ہیں؟ راستے کو۔ مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھے راستے۔ اسی لیے آپ نے ایک پل صراط سنا ہوگا، سنا ہے؟ قیامت کے دن جہنم کے اوپر پل صراط ہوگا، اس پل صراط میں سے ہر آدمی نے گزرنا ہوگا، اور وہ جو پل صراط ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگا، وہ انسان کے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جو اہل ایمان ہے، جو صحیح معنوں میں ہدایت پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، دنیا میں جو سیدھے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، وہ صراط مستقیم پہ جو لوگ دنیا میں چلتے ہیں، وہ لوگ پل صراط کو آنکھ جھپکنے کی لمحے میں پل صراط کو کیا کرے گا؟ پار کرے گا۔ اور جو کافر ہے، جو منافق ہے، جو گنہگار ہے، اپنے گناہوں کے بقدر کیا ہوگا؟ جو سب سے بڑا مشرک منافق جو جہنمی ہے، وہ جہنمی وہاں سے گر جائیں گے، اور جو نیک آدمی ہے لیکن اس کے ساتھ گناہ ہے، تو وہ کوئی بجلی کی چمک کی طرح عبور کرے گا، کوئی گھوڑے کی طرح، کوئی اونٹ کی طرح، کوئی خچر کی طرح، کوئی گدھے کی طرح، کوئی دوڑتے ہوئے، کوئی پیدل، اور کوئی جو ہے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے، اور کوئی گھسیٹ کر اس پل کو کیا کرے گا؟ کراس کرے گا۔ اور جو گمراہ ہے، جہنمی ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اس پل سے نیچے گرے گا۔ اسے آپ نے سنا ہوگا پل صراط، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر انسان نے جہنم سے ہو کر جانا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ ہم پل صراط سے سب کو کراس کریں گے، اس میں سے جو جنتی ہے وہ اس پل صراط کو کراس کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور جو جہنمی ہے وہ پل صراط سے کیا ہو جائیں گے؟ جہنم میں گریں گے۔ تو پل صراط نہیں سنا ہے کبھی؟ قیامت کے دن ایک پل صراط ہے، پل صراط۔ پل تو ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے کہتے ہیں جسر، پل کو، جس کو ہم برج کہتے ہیں، جو دریا عبور کرتے وقت جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پل کہتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی ایک صراط ہے، یہ لفظ اس لیے آیا، اہدنا تو ہمیں دکھا دے، اہدنا تو ہمیں چلا دے، الصراط راستے پر، وہ خاص راستے پر، المستقیم جو سیدھا ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ اس سیدھے راستے کے آگے پیچھے سارے کے سارے ٹیڑھے راستے ہیں۔ کیا ہے؟ جو بھی سیدھے راستے سے بٹکے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا۔ ہم بار بار کہتے ہیں فلانا گمراہ ہوا۔ گمراہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سٹی میں جاتی ہیں اور آپ جس ایڈریس پہ جانا چاہتی ہے وہاں پہ آپ نہیں پہنچ پاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں گمراہ ہونا۔ آپ نے جانا ہے لاہور، لیکن آپ پہنچ جاتی ہے کدھر؟ فیصل آباد، تو کیا ہوا؟ آپ گمراہ ہوئے، یعنی راستہ گم ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سے کس بات کی ڈیمانڈ اور تقاضا کر رہے ہیں؟ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے، دکھا دے، اے اللہ تو ہمیں دکھانے کے بعد چلا دے، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے، جو سیدھے راستے ہیں، سیدھے راستے پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے۔ نماز ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی فرینڈز وہ جو زیادہ ہوشیار ہو نا، زیادہ ہوشیار ہو، وہ آپ سے چیز مانگنے سے پہلے کیا کرتی ہے؟ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ نہیں، مانگنے سے پہلے وہ ماحول، ایک انوائرمنٹ کریٹ کرتی ہے، آپ کی تعریف کرتی ہے، آپ کو خوش کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتی ہے آپ کی ایمان مکمل خوش ہو گئی ہے، پھر آپ سے کہتی ہے یار مجھے بھی یہ تھوڑی سی دے دینا۔ اسی طرح آپ جب اپنے پاپا ماما سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ ماحول کیسے بناتی ہے؟ پاپا کی گود میں جاتی ہے، پاپا کو بوسہ دیتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، پھر باپ کی کچھ 2-3 تعریفیں کرتی ہے، پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں اب بابا کا جو ٹمپریچر اب بالکل کیا ہو گیا؟ نارمل ہو گیا ہے، اب ٹمپریچر بالکل میرے مطالبات کے موافق آ گئے، پھر آپ کیا کہتی ہے؟ پھر اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہے، پاپا میرے لیے یہ لے آؤ، پاپا میرے لیے یہ لے آؤ، پاپا میرے لیے، ایسا ہی کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، مانگنے کا طریقہ یہ ہے۔ یہاں پر بھی ہم نے اللہ رب العالمین سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم جو نہایت مہربان، بے حد رحم والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے، الحمد سب تعریفیں للہ صرف اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا
خالق بھی ہے تمام جہانوں کا پالن ہار بھی. وہ اللہ کون ہے؟ الرحمن بے حد رحم والا، الرحیم نہایت مہربان. وہ اللہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا بھی وہ اللہ کیا ہے؟ مالک ہے. پھر ہم بھی کہتے ہیں نا پاپا اگر آپ مجھے یہ لا کے دو گے نا تو پھر میں جو ہے نا یہ کام کروں گی، اسے کہتے ہیں کبھی بس اوقات محمد سے بھی. تو یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. پھر جب یہ کر کے تعریف کر کے یہ ساری باتیں کر کے ہم نے انوائرمنٹ کیا کر دیا؟ کریٹ کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جی ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے، اللہ جی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں چلا دے. اب سمجھ آ رہی ہے ساری باتوں کا؟ یہ ہے مانگنے کا کیا ہے؟ ڈنگ ہے. اسی لیے ہر دعا سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اور نبی علیہ السلام پہ درود بھیجا کرو، پھر اس کے بعد اللہ سے ڈیمانڈ کیا کرو. یعنی مانگنے سے پہلے اللہ کی تعریف کیا کرو. آپ کے گھر پہ کوئی بیکاری آتا ہے، ایک وہ کہے یار مجھے 10 روپیہ دے دو، آپ 10 روپیہ دے کے اس کو تنخواہیں گے. ایک بیکاری آتا ہے کہتے مجھے روٹی دے دو، آپ گھر میں جو روٹی پڑی تھی 2-3 روٹی اٹھا کے آپ اس کو دے دیتی ہے. ایک وہ آتے ہیں، آنے کے بعد وہ جو ہے نا آپ سے نہ 2 روٹی کی بات کرتا ہے نہ آپ سے 10 روپے کی بات کرتا ہے، صرف وہ یہ کہتا ہے آپ کے دروازے پہ آ کے آپ کے جو گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتے، آپ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ہر غریب آپ غریب پرور ہے. اور جتنی وہ زیادہ آپ کی تعریفیں کرتا جاتا ہے نا، اب آپ کنفیوز کا شکار ہوگا. یار اس کو 2 روٹی دے کے تنخواہ ہے یا اس کو 10 روپیہ دینا، این ممکن ہے کہ آپ اس کو 1000 روپیہ دے دیں، این ممکن ہے آپ اس کو 500 روپیہ دے دیں. جتنے زیادہ آپ تعریف کریں گے اتنا زیادہ آپ کو دے دیں گے. تو یہاں پر بھی ہم نے سورہ فاتحہ میں ہم نے شروع کی آیات ہم نے کیا کی؟ اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بزرگی بیان کی. پھر آج ہم نے اللہ کے سامنے اپنی ڈیمانڈ کا، یہ پہلا ڈیمانڈ ہے ہمارے ڈیمانڈ کی لسٹ کا. پہلا ڈیمانڈ کیا ہے؟ اہدنا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے، اہدنا اے اللہ تو ہمیں چلا دے. کیا خیال ہے؟ آپ بھی مثال کے طور پہ آپ کے پاپا کسی جگہ پہ پکنک کر کے واپس آتے ہیں تو کیا کہتی ہے؟ پاپا جی وہ جگہ دکھا دے. پھر جگہ دیکھنے کے بعد جگہ پسند آیا، پھر تقاضا کرتے ہیں پاپا جی ہمیں بھی ساتھ لے کر چلے. صحیح ہے. تو اہدنا پہلے اللہ ہمیں دکھا دے. جب تک آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی آپ اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. جب وہ چیز نظر آئے گی پھر آپ ڈیمانڈ کریں گے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اہدنا اے اللہ تو ہمیں دکھا دے پہلی فرصت میں، اہدنا پھر دکھانے کے بعد اللہ تو ہمیں چلا دے. اب کس پہ؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ، جس راستے پہ چل کے ہم ڈائریکٹ جنت میں پہنچے، ہم ڈائریکٹ تیری دیدار کے لیے پہنچے، ہم ڈائریکٹ بغیر کسی نقصان کے دنیا میں بھی ہماری زندگی آسانی سے گزر جائیں اور آخرت برزخ میں بھی ہماری زندگی آسانی سے گزر جائیں اور آخرت میں تیری جنت کا ہم مستحق بن جائیں. وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اب یہ صراط مستقیم صرف جنت تک نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا ہم جب ترجمہ کریں گے، اب جب آپ ایک ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوگا اللہ ہمیں صحیح سبق پڑھنے کی تو توفیق دے، صحیح سبق پہلے دکھا دے، پھر اس کو پڑھنے کی تو توفیق دے. جو کام میں کرنے کے لیے جا رہی ہوں، مثال کے طور پر نماز استخارہ، ہم کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے استخارہ ہے. اب وہاں پر بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اس کام میں سیدھے راستے دکھا دے اور اس کام میں سیدھے راستے پہ چلا دے. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب آپ اللہ سے مشورہ کرنے کے لیے جو نماز پڑھتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ استخارہ. کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ استخارہ. صلاۃ استخارہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صراط اہدنا الصراط المستقیم. اللہ اس کام کے حوالے سے مجھے سیدھے راستے پہ سیدھا راستہ دکھا بھی دے. کیوں؟ کیونکہ استخارہ آپ اس وقت کرتی ہے جب آپ کنفیوزڈ ہو، آپ کے پاس 2 آپشن موجود ہے یا 3 آپشن موجود ہے، کئی آپشن موجود ہے. اب ان میں سے ایک کو آپ نے چوز کرنا ہے، ایک کو چوز کرنا ہے. اب آپ کنفیوژن کا شکار ہے ان میں سے کسی میں چوز کروں. تو اب آپ خود ڈیسیجن نہیں لے سکتی تو آپ کیا کرتی ہے؟ ایک تو استخارہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتی ہے، اور دوسری بات آپ جو ہے کسی اسی فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہے، ماسٹرز ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں. میرے پاس یہ آپشنز ہیں، اس میں سے کون سا آپشن میرے لیے زیادہ کیا ہے؟ سوٹ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ اہدنا. جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اسی موقع مناسبت کے حساب سے اس کی معنی کے اندر کیا آ جائے گی؟ تبدیلی آئے گی. اہدنا بھی مثال کے طور پہ آپ کسی اور سکول میں، آپ کے پاس کئی سکولز موجود ہیں
ان میں سے آپ نے کسی سکول میں 5-6 سکولز موجود ہیں، ان میں سے کسی میں آپ نے نیو ایڈمیشن لینا ہے، آپ کنفیوز کا شکار ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ اہدینا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم، سکول کے حوالے سے سیدھے جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اہدینا، اے اللہ تو ہمیں دکھا دے الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا۔ تو یہ ہر معاملے میں ہم نے پہلا ہمارے دماغ کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا بھی دے اور سیدھے راستے پر چلا بھی دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔